موسیقی جب اللہ کو اچھا قرض دیا تھا کہ وہ اسے کئی گنا ادا کرے، اور اللہ ہم کو تنگ کرتا ہے اور ہم کو وسیع کرتا ہے، اور کیا ہم اسی کو قرض واپس لوٹائے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ یہ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ادھا ہے، ہمارے پاس کوئی چیز نہیں جو کسی قیمت کی ہو، قبر میں ہمارے ساتھ نہیں جائے گی، ہم سب اسے واپس کسی نہ کسی کے حوالے کر دیتے ہیں، خاندان میں چلا جاتا ہے، ٹیکس انسپکٹر کی جیبوں میں جاتا ہے، کسی اور کو ملے گا، ان کے ہاتھ ایک پائی پر ہماری گاڑیاں، ہم اپنے گھروں کی چابیاں واپس کر دیں گے، یہ سب واپس ہو جاتا ہے اور ہم اپنے خالق کے پاس واپس جاتے ہیں۔ تو ہم اللہ کو کچھ چیزیں ادھار دیتے ہیں جو ہوش میں ہے، ہاں قربانیاں دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ میں اس سے لطف اندوز نہیں ہونے والا، اس خاص فلم کے لیے ایک خاص لمحے میں مسجد جانے کے لیے اس خاص لمحے کو استعمال کرنے جا رہا ہوں، شاید ماز کو پکڑنے کی کوشش کروں تاکہ کھانے کی تقسیم میں مدد کی جا سکے، تاکہ انہیں مسلمانوں کی مدد کی جا سکے، جس سے ہم اپنی عام طور پر سست عادتوں پر قابو پا سکتے ہیں اور کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں جو براہ راست اللہ کے لیے ہو اور جو کہ ہماری حیاتیات میں بھی موجود ہے، جس سے نپٹنے کی مخصوص طریقہ کار سے گزرنا پڑتا ہے، اور غمگین ہونا فطری اور معمول کی بات ہے۔ کہا صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر انسانی جذبات کی بھرمار تھی۔ ایک صحابی نے کہا کہ میں نے کبھی کسی کو اس سے زیادہ مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا وہ مسکراتے تھے، لیکن اکثر وہ روتے تھے کہ ان کے بیٹوں کی موت ہو گئی، اور ہر حال میں وہ روتے رہے۔ تو آپ سوچیں، استان وہ تشنیع میں گہرے ہوئے، اس نے جس ظلم و ستم کا سامنا کیا وہ خاصا مشکل ہے۔ آج کل ہمارے ہاں غیبت اور بدتمیزی کے خلاف ہر قسم کے قوانین موجود ہیں۔ جب آپ کسی کے خلاف معمولی سی بات بھی کرتے ہیں اور آپ عدالت میں ہوتے ہیں، مکہ میں کوئی عدالت نہیں، کوئی قانون نہیں، صرف حکمرانی ہے جنگل کے، اور سب سے مضبوط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکین کے انتریوں یا بکریوں کا بچہ دانی اس وقت پھینکتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے کہ وہ آپ پر ہنستے تھے، اور پھر تباہی اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے حامی آہستہ آہستہ کچھ کو ہٹا دیتے تھے، وہ ہشا چلے جاتے ہیں، ان میں سے کچھ مر جاتے ہیں، اور 5 خاص مخالف ہیں جنہوں نے اسے اپنی زندگی کا کام بنا لیا ہے۔ وہ سب اس کے پڑوسی ہیں، اس کی زندگی کو دکھی بنانے کے لیے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ کبھی کبھی وہ اس پر مٹی ڈال دیتے ہیں، کبھی وہ اس کے پاس جائیں اور کہیں گے کہ یہ ایک مردہ ہری ہے، اور اسے ریزہ ریزہ کر کے اس کے منہ پر پھونک ماریں گے کہ کیا تم مردہ کو زندہ کرنے والے ہو۔ جب بھی وہ باہر نکلا تو ابولاب کی بیوی اس کے راستے میں کانٹے بکھیر رہی تھی۔ اس طرح کا ایک انتہائی واقعہ وراث کے لیے برسوں تک تکلیف میں رہے گا۔ یہ زندگی کا ایک طریقہ ہے۔ تو وہ اس پر مٹی ڈالتے اور وہ سیرت کے مطابق گھر واپس چلا جاتا، اور اس کی ایک بیٹی اس کا سر دھو کر روتی اور کہتے، رونا مطلب میری چھوٹی بیٹی، اللہ تمہارے باپ کی حفاظت کرے گا، وہ ان کے لیے فکر مند ہے۔ چند سال قبل جب وہ کہ مکرمہ میں مسجد نبوی کی توسیع کے لیے کھبرئی کر رہے تھے تاکہ ضد جاجا اور متعمرین کو شامل کیا جا سکے، تو انہیں ایک پھر کا خاکی ملا کہ یہ ایک ایسا گھر تھا جو ظاہر ہے کہ وہاں کئی سالوں سے رکھا ہوا تھا، اور فوراً مورخین کو معلوم ہوا کہ یہ خدیجہ کا گھر ہے، خدیجہ بنت ولید کا گھر ہے، اور اس کی تصاویر بھی ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب بھی شائع کی ہے جو میں نے دیکھی ہے، جوان ریزی میں عربی کی ایک اچھی کتاب ہے۔ آپ ایک کمرے کو دیکھ سکتے ہیں، اور انہوں نے اس کا موازنہ اس بات سے کیا جو مورخین کا کہنا ہے کہ الازرقی نے اپنی تاریخوں کے میں اسے بیان کیا ہے، اور یہ اس طرح ہے، اور انہیں ایک کمرہ ملازم کے اوپر آدھی چھتی، اور ازرقی کہتا ہے کہ یہ وہ کمرہ ہے جہاں افواہ خدیجہ اور اس کی 4 لڑکیوں کے ساتھ بیچنے جاتے تھے، کیونکہ پڑوسی اسے ذلیل کرنے کے لیے دیواروں پر چیزیں پھینک رہے تھے تاکہ ان کا سارا کچرا، ان کی ہاتھ کی ہڈیوں کا کھانا جو بھی ہو، وہ اوپر سے گزر جائے تاکہ وہ اس میں پناہ لیں۔ وہ جگہ، کیونکہ یہ وہ جگہ تھی جہاں وہ ہر چیز سے محفوظ تھے جوا کر رہی تھی، اس لیے میں نے اسے کتاب میں دیکھا کہ یہ بہت حرکت پذیر ہے اور بے اعتزادہ ہے۔ ہاں، آپ کا دل اس کی وجہ سے
مجبور ہو جاتا ہے اور پھر تباہی ہوتی ہے کہ حالات کیسے بگڑ سکتے ہیں، لیکن حالات مزید خراب ہو جاتے ہیں، خدیجہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ سیرا کا مصف شام بھی جب ابھی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیرونی زندگی اور ان کے باطنی زندگی کو پہنچنے والے اس بڑے دھچکے پر تبصرہ کرتا ہے تو کہتا ہے سچائی میں ان کی نائب کی طرح تھے اور انہیں اس میں سکون ملتا تھا، ایک اچھی بیوی کیا وہ جانے کی جگہ ہے۔ اگر آپ کو تسلی کی ضرورت ہے کہ انکشاف کا پہلا حیرت انگیز لمحہ کہا گیا، وہ جس کے پاس واپس چلا گیا اور وہ وہی تھی جس نے اس کا احاطہ کیا اور اسے تسلی دی۔ ہاں، یہ ایک قریبی شادی تھی، لیکن اب وہ ہے، وہ طالب بھی مر گیا جو اس کے سیاسی محافظ کی طرح ہے، جس نے اسے بہت سارے ظلم و ستم سے بچایا، لیکن اب وہ ہاس کے ارد گرد اور ہر جگہ موجود ہے، اور کعبہ کے قریب اس چھوٹے سے گھر میں 4 چھوٹی بچیوں کے ساتھ اس کے لیے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے۔ آج اوقات وہ کہتے ہیں کہ جب وہ ہاس کے گھر میں کوئی خاص خوفناک چیز پھینکتے تو وہ گلی میں نکل آتا اور پکارتا کہ ہاں، بنی پیٹ کا کوئی خاندان قریش کے شریف خاندانوں میں سے ہے، یہ کسی ہسائیگی ہے، اسے سڑک پر پھینک دے گا تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ ہاس کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، جو انتہائی حد تک ہے۔ لیکن ہمیں کہا جاتا ہے کہ یقیناً آپ کو یہ مشکل لگتی ہے، اور یہ پھر ہوتا ہے، یہاں تک کہ ہجرت کے بعد نئی مشکلات جب بھی ہم سوچتے ہیں کہ ہم کچھ مسائل سے آزاد ہیں، زندگی دوسروں کو چیک کرتی ہے، ہم اور یہی زندگی ہے کیا کہ ہاشم کہتے ہیں کہ ہم دن میں اللہ کے رسول پر ایک کے بعد ایک مشکل اور تیز رفتاری سے آئے بادشاہ کی پیٹھ میں چرا روکنا کچھ غیر مسلم قبائل کی مشکلات، چھوٹے کے خلاف تمام قبائل کا گروہ بندی، معاشرے کے لیے موت کا خطرہ، تباہی کا خطرہ، لیکن اس سب میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نماز میں اپنا سکون پاتا ہے، کیونکہ نماز ایک ایسا وقت ہے جب آپ جانتے ہیں کہ صرف ایک ہی چیز ہے جس کے لیے آپ کو تکبیر کے معنی میں سے ایک کرنا چاہیے۔ نماز کا آغاز اللہ اور آپ سے ہے، جیسا کہ یہ بے روح کے لیے جسمانی طور پر بہت اچھا تھا اور نفسیات کے لیے وہ تمام چیزیں آپ کے پیچھے دھکیل دیتی ہیں، کیونکہ صرف ایک ہی چیز ہے جو آپ کو نماز میں کرنی چاہیے، اور آپ جانتے ہیں کہ کیا ربی کے سامنے کھڑا ہے۔ اس سارے تناؤ کا مطلب ہے کہ تمام پریشانیاں اسے دوبارہ استعمال نہ کریں۔ اب اس سے بھی اہم چیز یہ ہے کہ دوسری چیزوں کو بھول جائیں جو سمندر کی سطح پر صرف لہریں ہیں اور جن کی کوئی طویل مدتی حقیقت نہیں۔ منتخب کردہ ایک اصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو یاد رکھیں۔ وعلیکم السلام۔ وہ تمام بدقسمتیں جو اس وقت ختم ہوئی، ہماری بدقسمتی ختم ہو گئی۔ ماضی کی بدقسمتیوں کے بارے میں سوچو جب تم نے سوچا تھا کہ میں پھر کبھی نہیں مسکراؤں، آج وہ ختم ہو گئی اور زندگی چلتی چلی گئی، تو اس موجودہ بدقسمتی کے ساتھ احساس دل سے نکل جائے گا، سورج پھر سے نکل آئے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو آسان بناتا ہے۔ کہا اس نے ظلموں سے تم کے اس دور میں کیا کہا ہے، اپسلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، مشرکوں سے کنارہ کشی کا اعلان کرو، ہم تمہارے لیے کافی ہیں۔ پوسخ کرنے والوں کے لیے تمسخر کرنے والے او اللہ کی بیوی جس نے اس پر ہنسنے کے لیے چھوٹے چھوٹے اشار کہے، ہم تمہارے لیے کافی ہیں۔ تمسخر کرنے والوں کے لیے ہمیں جانتے ہیں کہ ہم سنتے ہیں، کبھی کبھی کہتے ہیں۔ ہماری دیواروں پر خطی کے طور پر ایک آیت میں نے دیکھی ہے، اور یہ بہت خوبصورت ہے کہ ہم کافی ہیں، وہ ثابت قدم ہے، وہ ہمارے دشمنوں کو مات دے گا، وہ ہمارے دکھوں کو ختم کر دے گا، وہ عادل ہے جو کہ آخر میں تمام اسکور کو رحمت سے طے کرے گا، آخر کار بالکل ٹھیک اندرونی کیفے، اور یہ وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دکھاوا اور غم کے ساتھ بتایا جاتا ہے۔ بعض اوقات وہ کتابیں لکھتے ہیں جسے بھی کے دکھ کہا جاتا ہے، اور ان میں ان تمام بدبختیوں کی فہرست ہوتی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کی زندگی تھی اور ایک خطرہ اور افسر دلی، لیکن آپ صلی اللہ
علیہ وسلم سے زیادہ کوئی نہیں مسکران وادیوں سے گزرے اور ان کے وہ تجربات ہوئے۔ جوان کے دل پر بوجھ تھا تو ہمیں اپنے دور میں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ لامدنا ہی بدقسمتی اور بوجھ تمام اسلم مالک کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ مہاجرین کی لہریں امت سے غیر سلامی تباہی کے ٹھکانے کی طرف آئی ہیں۔ ہماری زندگیوں میں حکومتی بدقسمتیوں کی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کبھی بہت اچھی لگتی ہیں۔ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زبردست مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور آپ نے بھی اس بات کو قرآن نے خود محسوس کیا کہ اس نے خود محسوس کیا، لیکن اس نے سختی کے ساتھ صبر کیا۔ مشکل کے ساتھ آسانی آتی ہے، صرف اس لیے نہیں کہ مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، بلکہ مشکل کے اندر ایک خاص آسانی ہوتی ہے، کیونکہ اس سے ہماری روح پروان چڑھتی ہے۔ یہی چیز ہمیں انسان بناتی ہے۔ فرشتوں کے دائروں سے بھی آگے بڑھنے میں کیا چیز ہماری مدد کرتی ہے کہ ہمارے اندر کچھ ایسا ہے جس کے آگے فرشتے بھی جھک سکتے ہیں۔ لیکن یہ دنیا ابتلا کی دنیا ہے، جہاں روشنی ہے لیکن سائے بھی ہیں۔ وہ دنیا جہاں جسم بھی ہے اور یہ بھی ہے الہیمونہ اور حکمت الہی کا تمام حصہ ہے، اور ہم اپنی چھوٹی افی مختصر زندگیوں میں اس کی بہت کم وجاہت دیکھتے ہیں۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی حکمت اور اپنی قدرت اور اپنے عدل کے مطابق چیزوں کو ترتیب دیا ہے، ایک بہترین منصوبہ ہے، اور ہمیں صرف صبر کرنا ہوگا۔ جب آپ ختم کر لیں اور اپنے رب کی طرف اپنا سفر طے کریں، ہم سب اس سفر میں ہیں، لہذا اللہ سبحانہ و تعالی ہم میں سے ان لوگوں کی مدد فرمائے جواز وقت بیماری اور موت کے غم میں ہیں۔ پیاروں کی مشکلات، دنیا میں بڑھتی ہوئی قیمتیں، بے روزگاری کے دیکھ حاصل ممالک میں مصنعتی تبدیلی، ہر قسم کے صدہار کے ذرائع ہمارے لیے فکر مند ہونا فطری ہے، کیونکہ ہم بنی آدم ہیں۔ لیکن ایمان کا تحفہ یاد رکھیں، اور رام شلاموف کی کتاب پڑھنا دلچسپ ہے جسے میں نے حال ہی میں ختم کیا۔ وہ 14ویں صدی کے وسط میں ایک روسی تھا جس نے اسٹالن کو یہ بہت بڑا خوفناک ملحدانہ غیر انسانی خیال بھیجا تھا کہ ان شمشینوں کے لیے گوشت سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اور آپان کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ غذائیتی مادے پسندی کو پسند کرتے تھے۔ اس لیے اس نے خرچ کیا۔ سائبیریا کے انتہائی شمال میں زمین سے قدیم آلات کے ساتھ سونا کھودنے کے لیے جو سال تک محنت کش ملک میں آج تک ایک سڑک ہے جسے ہڈیوں کی سڑک کہتے ہیں، کیونکہ سڑک مکمل طور پر ہڈیوں سے بنی بنیادوں پر بنائی گئی ہے۔ قیدیوں کا اور یہ دیر میل سے زیادہ طویل ہے۔ ہمارے زمانے کی بڑی برائیوں میں سے ایک ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ان کیمپوں میں جو لوگ بچ گئے وہ یا تو وہ لوگ تھے جنہوں نے دھوکے دہی اور رشوت دی اور کسی نہ کسی طرح چیزوں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، یا وہ لوگ تھے مذہبی عقیدے کے ساتھ، وہ لوگ تھے جنہوں نے زندہ رہنے کی کوشش کی جس نے سنبھالا۔ تو ہم نے اللہ سے دعا کی کہ وہ ہمیں مشکل اور تاریکی کے وقت اور پوری امت کو اس مصیبت کے موجودہ وقت میں طاقت اور بھروسہ عطا فرمائے، اور انشاء اللہ اس بات کو یاد رکھے اللہ کے لیے ہر چیز کا سفر ہے غیر ملکی، وہ اس کی ادائیگی ناقابل تصور حلال سود کے ساتھ کرتا ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ خاص قرض پر اس سرمایہ کاری کا منافع ناقابل تصور ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی خالصہ دے رہا ہے، اور ہم قرض کی شارک نہیں ہیں۔ اس کے ہاتھ ہمیشہ پھیلے رہتے ہیں، اور اس کے گودام کبھی کم نہیں ہو سکتے ہیں، تو صرف ختم ہونے دیں۔ اس لیے ہمیں یہ پیشش دی گئی ہے، آئیے ہم اسے سنجیدگی سے لیں۔ اور پھر آیت کہتی ہے، اور اللہ چیزوں کو ٹھیک کرتا ہے اور چیزوں کو بڑھاتا ہے۔ اس کا سب سے واضح مفہوم ہے کہ یہ دولت کی بات ہے، کبھی بیلنس نیچے چلا جاتا ہے، کبھی بڑھ جاتا ہے، اور یہ اللہ کا رزق ہے، اس کا خرطرہ، اس کا عظم، اور آخر کار ہم یہ سب واپس کر دیتے ہیں، اور موت کے فرشتے کے ذریعے اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ وہ واحد بے قصور حاسب ہے، لیکن علم نظر انداز کرنے والا، اور بہت ساری خامیوں اور ناکامیوں کو نظر انداز
اور نظر انداز کرتا ہے۔ یہ ہمیں لاحق سخت محاسب کے پاس واپس جانا ہم میں سے ہر ایک کے لیے ایک نامنی اور خوفناک چیز ہوگی، لیکن وہ سخیوں میں سب سے زیادہ سخی ہے۔ لیکن یہ دو نام ہیں جن کا اس نے ذکر کیا ہے۔ اس آیت میں وہ چیزوں کو ٹھیک کرتا اور پھیلاتا ہے، اور یہ خوبصورت ناموں کی منظور شدہ فہرست میں دو الہی نام ہیں جو امام ترمذی کی روایت کردہ حدیث میں درج ہیں۔ وہ الغفیر ہے، اور وہ جو محبت کرتا ہے اور بڑھاتا ہے۔ وہ ایک ہے، عزت دینے والا وہ ہے جو پست کرے، لیکن وہ الخبیب بھی ہے جو نچوڑتا ہے اور جو بڑھاتا ہے۔ اس کا مطلب کچھ ایسا ہی چھوڑتا ہے کیونکہ وہ قادر ہے اور ہم اس کی پکڑ میں بے بس ہیں۔ سب کچھ ہے کیا اس کی انٹھی میں ہے۔ اس کا تقریباً لفظی مطلب یہ ہے کہ آخری دن وہ یعقوب ہے جو سکتا ہے اور پھیلاتا ہے۔ توبہ لسا کا یہ خیال وہ ہے جو پھیلاتا ہے، جو ہماری لیے چیزیں کھولتا ہے تو نئے افق کھولتا ہے، جو ہمیں پروان چڑھاتا ہے، جو بچے کو بڑا کرتا ہے۔ وہ موسم بہار کو کون بتاتا ہے؟ یہ بالکل واضح ہے، لیکن اس کا یہ دوسرا نام بھی ہے کیونکہ اس کے علاوہ ہر چیز ایک چکر میں ہے، جبکہ وہ ابدی ہے۔ وہ جو چیزوں کو دوبارہ لاتا ہے اور آن کو گھٹاتا ہے، اور اس کا کچھ نہ کچھ تعلق ہے زندگی کے سطح زمین پر زندگی کے معیار کے بارے میں کچھ ہے جو ترقی کے بارے میں ہے اور دوبارہ سکنے کے بارے میں ہے۔ زندگی ختم ہو جاتی ہے، سوائے الہی زندگی کی اور غیر فانی انسانی روح کے علاوہ ذریعہ کل اسرار غیر معمولی استثنا ہے۔ لہذا یہ لیبٹو جو چیزوں کو ایک بار پھر سختی کے ساتھ اکٹھا کرتا ہے، اور اگر آپ اپنے جسم کو دیکھتے ہیں تو آپ دل کو دیکھتے ہیں کہ یہ پھیلتا ہے اور یہ سکتا ہے اور خون سے بھر جاتا ہے، اور پھر یہ خون نچوڑتا ہے، اور یہ غیر معمولی معجزہ ہے۔ لیکن نعمتوں کا شکر ادا کیا جاتا ہے یہاں تک کہ یہ گزر جاتا ہے۔ شریانے اور کیپیلریا اور جسم کی رییں ہمارے ہر ایک حصے میں آکسیجن کی تازگی پہنچانے کے لیے پھیپھڑوں کو اسی طرح جیسے کووڈ کے دوران ہم نے محسوس کیا کہ وہ پھیلتے ہیں اور ہم سانس لے سکتے ہیں اور وہ سکتے ہیں اور ہم سانس باہر نکالتے ہیں۔ یہ ضروری ہے۔ اس القابل اور اس ال کا مطلب ہے تاکہ ہم اسے اپنے جسموں میں دیکھ سکیں، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں، اور یہ وہی ہے جس کے بارے میں آج سوچنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری روحوں میں بھی ہوتا ہے۔ کبھی ہم خوش ہوتے ہیں، کبھی غمگین ہوتے ہیں۔ ہر انسانی حالت کا ایک قسم کا واضح حصہ اور ہے کہ جانور بھی خوش اور غمگین نظر آتے ہیں، لیکن انسانی روح میں اس سے بھی گہرا کوئی چیز ہے، اور وہ بیانات ہیں جن کا اشتراک نہیں کیا جاتا جہاں تک ہم کسی دوسرے حکم کے ساتھ بتا سکتے ہیں۔ تخلیقات اوقات ہمیں شک ہوتا ہے کہ ہمارے دل پر کوئی سایہ ہے اور ہم نہیں جانتے کہ اس کی وجہ کیا ہے، حالانکہ عام طور پر یہ سوچنا اچھی بات ہے کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ شاید ہم اس کے بارے میں کچھ کر سکیں، یہ اس کے رازوں میں سے ایک ہے خود، لیکن بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ شاید یہ بہت زیادہ بری خبریں یا بہت ساری ہارر فلمیں دیکھنا، غلط چیزوں کا استعمال کرنا ہے، یا جو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ شاید بہت سارے سیاستدانوں کی تقریریں سننا چاہے، کچھ بھی ہو، اور ہم ایک طرح کا محسوس کرتے ہیں قدر مایوس کن افسردگی کا شکار ہیں، اور ہم اس حالت میں کچھ ایسا ہی محسوس کرتے ہیں۔ جواس الہی نام سے مراد الغوربات سے۔ اگر آپ کسی ایسے شخص سے بات کرتے ہیں جس کو گھبراہٹ کے حملوں کی بدقسمتی ہوئی ہے، تو ہم تقریباً ایک جسمانی دباؤ کی طرح نچڑتے ہوئے محسوس کرتے ہیں۔ حقیقی پریشانی طویل مدتی ڈپریشن اس کا ایک جسمانی اظہار ہوتا ہے، اس لیے یہ سینہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ نچوڑ رہا ہو۔ یہ تقریباً ہر ٹوٹی کی طرح تکلیف دہ ہے۔ اسے لفظی طور پر صاف کیا جاتا ہے، حالانکہ ایسا لگتا ہے کہ ظاہری طور پر کچھ بھی غلط نہیں ہے، نہ کہ ہار پھوٹی، لیکن یہ نچوڑ ہوتا ہے۔ بعض اوقات جب ہم مایوسی محسوس کرتے ہیں اور ہم دنیا کے بارے میں اور اپنی زندگی کی بدقسمتیوں کے بارے میں افسردہ محسوس کرنا ہو سکتا ہے کہ کسی عزیز کی حال ہی میں موت ہو گئی ہو، شاید کوئی ایسی نوکری جس کے لیے ہم درخواست دیتے ہیں وہ زندگی میں نہیں آئی ہو۔ اس طرح کے ہمان اندھیرے
ڈپریشن کے اندیشوں کے خوف کو محسوس کرتے ہیں، اور بعض اوقات یہ بدتر ہو جاتا ہے جب ہم سوچتے ہیں کہ مجھے واقعی ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایمان کی کمی ہے۔ آخر اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو کیا میں اس بات پر یقین نہیں کرتا کہ ایسا ہونا ہی تھا؟ اگر میں پرسکون نہ ہوں اور صرف فانشا کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ میں کہتا ہوں اور اس سے مدد ملے گی، لیکن ہم ابھی بھی انسان ہیں۔ سیدنا وہ رضی اللہ عنہ کی وہ حالت یاد ہے جب وہ دونوں غار میں تھے اور انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا جو صدیق ہو رہا ہے، غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ ہمیں وہ جانتا تھا، لیکن اسے یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک عام انسانی پریشانی ہے جس کی ہمیں یاد دلانے کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے عام طور پر دوسروں کی صحبت میں رہنا بہتر ہے، بجائے اس کے کہ اپنی پریشانیوں کو خود ہی ریسائیکل کریں۔ جو ہم نے کووڈ کے دوران بہت کچھ دیکھا، لاک ڈاؤن، ذہنی صحت کی پابندی، بیماری، ڈپریشن کی پریشانی، یہ سب چیزیں ہماری کمیونٹی کے ساتھ ساتھ دوسروں میں بھی بدقسمتی سے اگرچہ مسلمان پناہ پرواز کرنے کے بجائے خاندانوں میں رہتے ہیں۔ لہذا ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے اگر یہ ابو بکر صدیق کے دل میں ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ مشرکین پریشان کو مارنے کے لیے نکلے ہیں، کیونکہ یہ ہجرت کا آخری نقطہ ہے اور وہ پنجرے میں بے دفع ہیں۔ صرف اتنا کہا کہ میٹان کے لیے رزق لے کر اس کی جان کو خطرے میں ڈال کر راتوں رات عظیم ہیروینان کے خلاف بہت سے لوگوں کے خلاف یہ ایک نظم ہے۔ اندھیرے کے غار میں ایک وفادار دوست کے ساتھ پیغمبر 1000 دشمن کھڑے تھے جو آس کا خون بہانے کے ارادے سے گولی مار رہے تھے۔ آخر میرے آقا نے جھوٹ بولا، ہماری زندگی کی مدد ختم ہو گئی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ قاتل ٹولے ہمیں مارنے کے ارادے سے گھبرائیں۔ انہیں لہجے میں مضبوطی سے بیبی کی آواز نے جواب دیا کہ خدا ان سے زیادہ طاقتور باپ ہے اور خدا ہمارے ساتھ ہے۔ کیا ہم جیتے رہیں گے؟ کیا کوئی فانی طاقت ہماری جان نہیں لے سکتی؟ کیا وہ اس کے پاس مریں گے؟ ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس طرح ہم زندگی بھر میں گزاریں گے۔ سخت سمندری سفر آپ نے تمام طوفانوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے خدا کو چٹان بنا دیتے ہیں جس پر ہم نے اپنی امید کا لنگر ڈالا۔ اس کی طرف آتے ہیں، ہم تعریف کرتے ہیں، اس پر افسوس کرتے ہیں، ہم موت میں آرام کرتے ہیں۔ ہمارے دلوں کو یقین دلایا جاتا ہے کہ وہ جو چاہے گا ہم یہ سنتے ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کمزور مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ہمیں ایسا روبوٹ نہیں ہونا چاہیے جو کبھی خوفزدہ نہ ہو، کہ کبھی مایوس نہ ہو، کہ دل میں یہ اندھیرا اور مقدس کا حسن کبھی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں کہ جب ہم نیچے ہوتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ تھا اور ہمارے ساتھ ہے، وہ اس سے گزرا ہے، کیونکہ وہ انسان ہے۔ تمام انسانوں میں سب سے بہتر یاقوت پتھروں کے درمیان، لیکن پھر بھی ہمارے اسی مٹی کے مواد کو اپنا خیال کرتے ہیں کہ مکرمہ میں مومنین کے ایک چھوٹے سے گروہ کے ساتھ ہر طرف سے ظلم، اسے تم ڈھائے ہوئے لوگ جو جان بوجھ کر انہیں نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کی آنکھوں میں گستاخی کر رہے ہیں، ان میں سے کچھ کمزوروں کو مار رہے ہیں جن سے وہ باہر نکل سکتے ہیں۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ تمہارا سودا انہیں تیرا دل رہتا ہے، وہ جو کہتے ہیں وہی بات اللہ سے شکایت ہے۔ میرا دل اللہ سے کہہ رہا ہے، اس سے کہہ گیا ہے، اور میری بات بالکل صاف نہیں ہے، مجھے ہارون کی مدد کرنے دیں۔ تو یہ انسانیت کا سب سے بڑا، یہ حیرت انگیز پہ خیروز تمام سکھ خیروز سے بڑھ کو جو انصاف کے لیے غریبوں کے ساتھ رہتے تھے، اپنی جان کے خوف سے ہر قسم کے غم و غصے کو سر تسلیم خم کرتے ہوئے ان قرآنی پیشین گوئیوں میں سے ہر ایک کہانی اس بارے میں ہے کہ کس طرح انصاف اور سچائی کے لیے جدوجہد ہے، اور جو اسے کرتا ہے خطرے میں ہے۔ اور تو یہ دوسری حقیقت ہے، اور اس نے سلام کیا تھا، کیا ہم نماز میں اس کے برگزیدہ رسول کی تلاوت نہیں کرتے؟ کہ کیا ہم نے آپ کے سینے میں وسعت یا نرمی نہیں لائے، اور کیا ہم نے آپ کا وہ بوجھ نہیں اتارا جس نے اب آپ کو اچھی طرح سے توڑ دیا ہے؟ واپس جا کر آپ کا نام بلند کیا۔ اے رب، اے العالمین اپنے رسول کو تسلی دے رہا ہے۔ اس کا رسولان جیسا غم کی حالت میں تھا، اس کے دوست مارے جا رہے تھے،
काफिर परस्ती रूह पर थी। गरीब उस सब से गफलत बरत रहा था और वो अपने घर में अकेला है, चंद उत्तहादियों के साथ, और इर्द गिर्द की अरब दुनिया के खिलाफ है। ओझ उठाने की तो बात है। अगर आप तफसीर की किताबें खोलें तो आपको मिल जाएगा। कभी कम्हारों कहते हैं, आका हमने आपका बोझ उठाया, यानी हमने आपको वजन के बोझ से बचा लिया। जहलियत का, क्योंकि इल्हामिल्लाह वो बुतों की पूजा नहीं करता था, वह सोलनाक दुनिया का हिस्सा नहीं था, वह आजाद था। और हकीकी तौहीद का हामिल होना बड़ी आजादी है। लेकिन बाज अल्लमा भी तफसीर की इसी किताबों में कहते हैं, एक और मतलब ये हो सकता है कि हमने आपसे वो बोझ उठाया जो आपके अनाज पर है, जो आपके बातनी फितरत या दर्जा बंदी की तरह है, और आपकी हर तो भी हमारे जैसा इंसान है, हमान हालतों में है। कभी कभी वो इन हालतों में था, हालांकि वो खतरात का सामना कर रहा था, किसी भी चीज से लामहदूद अजीम थे जिसका हमें सामना करने का इम्कान है। फिर भी वो इस हालत में था